بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک یہ وادی نعرہ تکبیر سے آباد ہے اب تک مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں پلٹ کر اس جگہ شیطان ہی آیا نہیں اب تک فرشتوں کی زیارت کا ہے یہ زمین اب تک جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا یہ مشرق جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو یہ مشرق جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی
مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آہی پہنچی اہل ایمان کی۔ میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سرکار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا۔ نہیں تھا 313 سے آگے شمار ان کا، سنا ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ، وضو کر لو نمازیں پڑھ لو، پھر کچھ دیر سو جاؤ۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی، دعا مانگی الہی یہ میرے دیندار بندے ہیں، بہت ہی صاحبان جرت و ایثار بندے ہیں، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر
خاطر، تیرے اسلام کی خاطر۔ بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں، ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے، کبھی ان کا ارادہ کر۔ وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے، کہ الہی یہ تیرے بندے ہیں، تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں، سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر۔ اور اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ بس یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پہ تاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوساری۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، آج 17 رمضان المبارک 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ یہ مبارک دن تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج سے ٹھیک 1440 سال پہلے
رمضان المبارک 17 رمضان کا دن تھا اور جمعہ کا ہی دن تھا جب بدر کے میدان میں پہلی بار حق اور باطل، اسلام اور کفر، سچائی اور جھوٹ آمنے سامنے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص تائید و نصرت سے اس دن اسلام کو وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ قرآن پاک نے اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا۔ یہ وہ دن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، یعنی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو غزوہ بدر برپا ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لازوال فتح اور کامرانی عطا فرمائی کہ اس ضرب مصطفیٰ کی آج بھی تکلیف عالم کفر محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلا مارکہ جو بدر کے میدان میں برپا ہوا تھا، 313 نہتے مسلمان ہزارہا کفار کے سامنے جب آئے تو کافروں نے کہا تھا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم کو کس چیز پر بھروسہ ہے کہ تم وقت کی طاقت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلے ہو، اس حال میں کہ تمہارے ہاتھ آلات حرب و ضرب سے خالی ہیں، تمہارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، تم کس بھروسے پر نکلے ہو؟ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا، شاہ نامہ اسلام میں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے ان کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بلا سوچے سمجھے یہ کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ جب سرکار نے کہہ دیا نکلو، پھر ہم نکل آئے۔ اللہ تعالی ہم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ان کو بیان کیا جائے تو وقت اسی میں گزر جائے گا۔ میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ابو سفیان مکہ سے شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کر گیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ، تم نکلو، ھذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش فاخرجوا لها لعل اللہ عز وجل ينفلكموها۔ اے میرے غلاموں، نکلو، اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تم کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کرے۔ ابو سفیان بہت بڑا مالی اور تجارتی قافلہ لے کر شام کو گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان کو جاسوس نے خبر دی کہ جب تم مدینے کی سرحد کے پار سے گزرے تھے تو محمد اور اس کے ساتھی تمہارے تعاقب کے لیے نکلے تھے۔ جب ابو سفیان شام سے واپس پلٹ رہا تھا، اپنا مال تجارت بیچ کر منافع لے کر جب واپس آ رہا تھا تو اس کو اس بات کا خطرہ دامن گیر ہوا تھا کہ اگر میں مدینے کے پاس سے گزروں گا تو عین ممکن ہے کہ محمد اس قافلے پر حملہ کر دیں اور وہ سارا منافع جو میں شام سے لے کر آ رہا ہوں وہ ہم سے چھین لیں۔ تو ابو سفیان نے زمزم غفاری کو 20 مسکال سونا دیا اور کہا کہ اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے جاؤ اور جا کر مکے والوں کو پیغام دو کہ اگر اپنا تجارتی قافلہ صحیح سلامت واپس چاہتے ہو تو پھر میری مدد کے لیے آؤ، محمد میرے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری زمزم غفاری اپنے جب اس سے وہ اونٹ کو دوڑاتا ہوا جب مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو اسی شب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب ایک خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا ہے؟ دیکھتی ہیں کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا مکہ کی طرف آ رہا ہے اور جو پہاڑ سے نیچے گرتا ہے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکہ کے ہر گھر میں اس کے ٹکڑے گرتے ہیں اور ہر گھر میں اس پتھر کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے۔
یہ خواب جب عاتقہ بنت عبد المطلب دیکھتی ہیں تو وہ پریشانی کے ساتھ اٹھ جاتی ہیں اور اٹھ کر اپنا خواب حضرت عبد المطلب کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب نے مجھ کو پریشان کیا۔ اور اسی دن یہ جب قاصد دوڑتا ہوا مکہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے مکہ والو الا انفروا یا آل غدر الی مسارکم فی ثلاث، کہ 3 دنوں کے اندر اندر تم اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاؤ، اگر تم نہیں پہنچو گے تو محمد تمہارے اس مالی قافلے پر حملہ کر کے سارا مال و اسباب چھین لے گا۔ اب جب ابو جہل جو کہ مکہ کا اس وقت سردار تھا، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ ہمارا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان مکہ کی ساکھ اور مکہ کی طاقت بنانے کے لیے شام گیا تھا وہ واپس پلٹ رہا ہے، اگر اس پر جناب محمد نے حملہ کر دیا تو سارا مکہ معیشت کے اعتبار سے ڈاؤن ہو جائے گا اور بہت بڑا مالی خسارہ اور نقصان ہوگا۔ اور دوسرا ویسے ہی ابو جہل بڑا متکبر تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ محمد اور محمد کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا سمجھا کہ مدینے جا کر وہ ہمارے مالی قافلے پر حملہ کر کے ہمارا مال و اسباب چھین لیں گے، ہم جا کر ان کو بتائیں گے کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ایسے کرو، رسیاں کٹھیاں کرو اور رسیاں کٹھیاں کر کے ساتھ لے چلو، ہم وہاں جا کر ان کو نہیں ماریں گے بلکہ وہاں رسیوں سے باندھ کر اپنے اونٹوں کے ساتھ گھسیٹ کر مدینے سے مکے لے کر آئیں گے اور مدینے میں آ کر مدینے کے گلی چوراہوں میں ان مسلمانوں کی درگت بنائیں گے اور یہاں پر آ کر ان کی ہم جب وہ گردنیں سر سے اڑا دیں گے۔ اس قدر تکبر کے ساتھ بھرا ہوا ابو جہل ہے۔ اور جب مکہ کے باقی سرداروں کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں جانا چاہیے۔ سہیل بن عمر ایک مکے کا سردار ہے، رئیس مکہ ہے، کہتا ہے اتارکون انتم محمدن والصباتا فی آل یثرب یاخذون اموالکم، اے مکہ کے لوگوں کیا تم محمد اور یثرب کے ان چرواہوں کو اس بات پر چھوڑ دو گے کہ وہ تمہارے مال و اسباب کو چھین لے؟ من ارادہ مالن فہذا مالی، بس جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مجھ سے مال لے لے، ومن ارادہ قوتن فہذا قوتی، اور جس کے پاس ہتھیار نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، وہ مجھ سے لے لے۔ لیکن کوئی بھی بندہ آج کے دن پیچھے نہیں رہے گا، ہم سارے مکے والے ایک لشکر بن کر، ایک جیش بن کر، ایک پورا اجتماع بن کر مدینے کی طرف جائیں گے اور مسلمانوں کا آج صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے، محمد اور محمد کے ماننے والوں کی آج ہم گردنیں ماریں گے۔ اور جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے تو تاریخ نے ان کے نکلنے کے انداز کو محفوظ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب ابو جہل مکہ سے مدینے کی طرف آ رہا تھا تو اس کا حال کیا تھا؟ کہا وَمَعَهُمْ الْقِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَنِّيَاتُ يَضْرِبْنَ بِالصُّفُوفِ، ان لوگوں نے اپنے ساتھ شراب کے مٹکے بھی لے لیے، ناچنے گانے والی باندیاں بھی لے لیں، اور وہ سارے راستے میں جب وہ گانے بجا رہی تھی اور وہ کیا کر رہی تھی؟ یغنینا بہجاء المسلمین، وہ مسلمانوں کے ہجو میں گا رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بھڑکانے کے لیے وہ گیت گاتی تھی۔ وَهُمْ فِي غَایَةٍ مِنَ الْبَدْرِ وَالْخُیَلَاءِ حِینَ خُرُوجِهِمْ، اور جب مکے سے کافر نکل رہے تھے تو وہ غرور اور تکبر کے مجسم بن کر نکل رہے تھے اور وہ خدا بن کر نکل رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم ایک ہی مٹھی میں محمد اور محمد کے ماننے والوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ محمد نے کیا سمجھا کہ وہ ہمارے قافلے پر حملہ کر کے ہمارا قافلہ چھین لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ مکے سے اس حال میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے حال سے آگاہ کیا اور کہا ہے میرے پیارے محبوب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، محبوب تم اور تمہارے ماننے والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلے، وَرِيَاءَ النَّاسِ،
اور لوگوں کو دکھا کر نکلے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور وہ کافر جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا محبوب وہ لوگ غرور اور تکبر کا مجسم بن کر نکل رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا میرے پیارے محبوب یہ لوگ آج تمہارے ساتھ جب وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان نے جاسوسی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیا، وہ مدینے کی راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے ساتھ ہوتے ہوتے وہ شام جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، سرکار دو عالم اپنے مسلمان صحابہ کرام کے ساتھ پہلے تو اس ارادے سے مدینے سے باہر آئے تھے کہ ہم نے جب وہ ابو سفیان کی قافلے پر حملہ کر کے اس سے مال و اسباب چھینا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا کہ محبوب ابو جہل غرور اور تکبر کا مجسم بن کر تمہاری طرف آ رہا ہے، تو میرے محبوب نے اسی جگہ پر مر الزبیہ کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ اس وقت میرے محبوب کے ساتھ بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے جو ساتھ آ گئے تھے۔ میرے محبوب نے جب اس مقام پر پڑاؤ کیا اپنے تمام لشکر پر سرکار نے طاہرانہ نظر ڈال کر کہا اے میرے صحابہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے حالات یہ تھے کہ ہم نے ایک مالی تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ابو جہل اپنے سارے کافروں کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اے میرے مسلمان صحابہ اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بچے ہیں وہ واپس چلے جائیں، بچے جہاد نہیں کر سکتے، بچے واپس چلے جائیں۔ لیکن تفسیر ابن ہشام کے اندر اور سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ میرے محبوب کے دو صحابی ننھے ننھے دو غلام، ایک کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں سوٹیاں ہیں، دونوں صحابی دونوں غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میرے محبوب نے کہا میرے صحابہ اے میرے ننھے غلاموں ابھی تمہاری عمر جہاد کے قابل نہیں ہے، ابھی تم چھوٹے ہو، تم تلوار نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ چھوٹا ہے تو ٹھیک ہے، میں تو بڑا ہوں مجھے جانے دے۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ اگر یہ جائے گا پھر میں بھی جاؤں گا۔ میرے محبوب کہتے ہیں اے صحابہ ان غلاموں کا جذبہ جہاد دیکھو، جس قوم میں بچوں میں یہ جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے اللہ اس قوم کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ چھوٹا کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا کریں ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کرا لیں، جو بھائی جیت جائے گا وہ آپ کے ساتھ جہاد پر جائے گا۔ میرے محبوب کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کشتی کرو۔ مرج جب وہ زبیہ کے مقام پر وہ دونوں بھائی جب کشتی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے تو صحت سے بھی مجھ سے زیادہ ہے، جان میں مجھ سے زیادہ ہے، عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، تو جیت کر ساتھ چلا جائے گا، میں شہادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اے میرے بھائی آج مجھ پر احسان کر، آج تو گر جا، مجھ کو اوپر آنے دے، تو گر جائے گا میں جیت جاؤں گا۔ جب چھوٹے کو اجازت مل جائے گی بڑے کو سرکار خود ساتھ لیں گے۔ یہ جب دونوں صحابی آپس میں بات کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فراز عرش سے جبریل امین کو میرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، کہا محبوب ذرا ان غلاموں کی باتوں کو کان لگا کر سنو، جن غلاموں میں جذبہ جہاد اس حال تک کوٹ کر بھر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہمیشہ مدد فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا یہ قوم کبھی بھی نامراد اور ناکام نہیں ہوگی۔ غرض ان دونوں بھائیوں کو میرے محبوب نے اجازت جہاد عطا فرمائی۔ اب مکہ کے جب وہ مہاجرین بھی میرے محبوب کے سامنے ہیں، مدینے کے انصار بھی میرے محبوب کے سامنے ہیں، میرے محبوب نے کہا ہے میرے صحابہ اب مجھ کو مشاورت کرو، میرے ساتھ مجھے مشورہ دو، اب کیا کرنا چاہیے؟ اے ابو بکر عمر تم بتاؤ، اے عثمان و علی تم بتاؤ، اے ابو
ابو عبیدہ تم بتاؤ، ابو ذر غفاری تم بتاؤ، اے ابو ہریرہ، اے بلال تم بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب یہ سرکار دو عالم نے مشاورت کے لیے اس مقام پر پڑاؤ کیا، مہاجرین و انصار میرے محبوب کے سامنے تھے، تو میرے محبوب نے اپنے صحابہ کرام سے جب مشاورت کا آغاز کیا، سب سے پہلے ان مہاجرین کو مخاطب فرمایا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں، اپنے مال و اسباب چھوڑ کر مکہ سے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے۔ سرکار نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ اب تم بتاؤ تم کیا کرو گے۔ جب سرکار نے پوچھا نا تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر اٹھے، وہ بولے اور انہوں نے جو کلام میرے محبوب سے کیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنی کتاب شاہ نامہ اسلام میں نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں جب سرکار نے اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کے لیے مہاجرین کو کہا تو ابو بکر و عمر نے اٹھ کر کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، کہتے سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال و جان اور اولاد سب کچھ آپ پہ قربان، یہی ایمان ہے ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر نے یہ کہا۔ جب حضرت مقداد نے سنا نا کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا، حضرت مقداد اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل کو کہا نا، آج صبح ہماری سورہ یوسف کی جب وہ تلاوت کا جب وہ تکمیل ہوئی ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ کنعان سے مصر آئی تھی۔ پیچھے کنعان کا جو آپ کا علاقہ تھا شام میں، اس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں اللہ کے نبی بن کر آئے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ درائے نیل سے جب قوم بنی اسرائیل صحیح سلامت پار چڑھ گئی اور فرعون غرق ہو گیا، اور مقام تی میں اور وہ جو میدان تی تھا وہاں پر جب قوم بنی اسرائیل پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہاری جو ذاتی زمینیں ہیں نا شام میں، اس زمین پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب تم نے میرے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے اور تم نے اپنی زمینیں واپس لینی ہے، وہ تمہاری جائیدادیں ہیں، وہ تمہاری زمینیں ہیں شام میں کنعان کے مقام پر، اور قوم عمالقہ نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ زمینیں تم نے جہاد کے ساتھ قوت بازو اور تلوار کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل جو نسل در نسل فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، وہ غلامی جن کے اندر جب وہ کوٹ کر بری ہوئی تھی، جب اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا نا تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ کہتی ہے کہ اے موسیٰ کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہتی ہے اے موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں جاؤ، جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں پر آرام کریں گے۔ ولیکن جب حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے، ہم یہاں پر بیٹھ کر جہاد جب وہ آرام کریں گے اور تم جا کر ان زمینوں کو فتح کرو
اور جب فتح ہو جائے ہم وہاں پر آ جائیں گے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ امد لما اراک اللہ تعالی، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جو راستہ دکھایا ہے جہاد کا آپ اس راستے پر چل پڑے، وَنَحْنُ مَعَكَ، یا رسول اللہ ہم تمام صحابہ انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں، وَاللَّهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ جا کر جہاد کریں، ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ ولکن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون، یا رسول اللہ آپ کو رب نے جو جہاد کا راستہ بدر والا دکھایا ہے آپ چل پڑے، ہم سارے غلام آپ کے ساتھ ساتھ جا کر لڑیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ انما نحن نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ یا رسول اللہ آپ بدر کے میدان میں دیکھیں گے یہ غلام کبھی تو آپ کے دائیں طرف سے آپ کا دفاع کریں گے، کبھی بائیں طرف سے لڑیں گے، کبھی آپ کے آگے آ کر تیر اپنے سینے پر برداشت کریں گے، کبھی آپ کے پیچھے آ کر آپ کے دشمن سے آپ کا بچاؤ کریں گے۔ یا رسول اللہ رب نے جو آپ کو راستہ دکھایا ہے آپ چل پڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد اٹھے اور آ کر کیا کہتے ہیں، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ یہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، لیکن حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے بلکہ معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، جہاں میں پیروانے دین ختم المرسلی ہے ہم، اور ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا کیا ڈر زیر دامان محمد ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول جب آپ ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم کو کس بات کا ڈر ہے، جب آپ ہمارے ساتھ ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے کائنات کی کوئی طاقت بھی ہم کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ یا رسول اللہ گو کے تعداد میں ہم تھوڑے ہیں، آلات حرب و ضرب نہیں ہیں، لیکن تائید پروردگار تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ یا رسول اللہ آپ چلے، آپ دیکھیں گے یہ غلام کبھی آپ کے دائیں طرف جہاد کریں گے، کبھی آپ کے بائیں طرف جہاد کریں گے۔ یہ تو مہاجرین تھے، میرے محبوب کے دل کو ابھی تسلی نہیں ہو رہی تھی، میرے محبوب نے کہا یہ تو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ گھر بار چھوڑا، جنہوں نے میرے ساتھ زمینیں چھوڑی، جنہوں نے میرے ساتھ اولادیں چھوڑی، مکہ چھوڑ کر میرے ساتھ مدینے آ گئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے میزبان انصار مدینہ کا کیا حال ہے، کیا آج بدر کے میدان میں انصار مدینہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے یا اس مقام سے ہم کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ جب میرے محبوب خاموش ہوئے تو انصار مدینہ سمجھ گئے کہ سرکار ارادہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بولے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد بن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی، اور ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ،
ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اور خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر اللہ کا ہم پہ اور کیا احسان ہونا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا اس سے بڑھ کر ہم پہ کیا احسان ہے کہ اللہ نے مدینے کو اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ، مکہ کے تمام سرداروں نے آپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہم انصار مدینہ کہتے ہیں جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، کسی کو بھی ابد تک یہ دولت مل نہیں سکتی۔ خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم۔ اب آخر میں اپنا رزلٹ نکالتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے، بھلا دیں گے یہ احسان، بارے لعنت سر پہ لا دیں گے؟ کہ اتنے بڑے احسان اگر اللہ نے ہم پر کیے ہیں، اپنا محبوب محمد اگر اللہ نے ہم کو دیا، اور سرکار کی نسبت سے ہم کو رحمان مل گیا، قرآن مل گیا، خدا مل گیا، جب اتنے احسان اللہ نے ہم پر کیے تو کیا یہ احسان بھول کر لعنت کا طوق ہم اپنے گلے ڈالیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا۔ اور یا رسول اللہ، قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، اور ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، اسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، ہم انصار آپ کو کبھی بھی کمر نہیں دکھائیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر مکہ کے مہاجرین آپ کی تائید کرتے ہیں، پھر انصار مدینہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا نا کہ میرے تمام مہاجرین و انصار اب جہاد کے لیے کمر بستہ ہیں، پھر میرے محبوب نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے غلاموں کو بشارت دی۔ سرکار نے کہا سیرو، اے میرے غلاموں پھر چلو، وَأَبْشِرُوا، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے میرے ساتھ دو گروہ میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے، ایک ابو جہل کا گروہ، ایک ابو سفیان کا گروہ۔ ابو سفیان تو جان بچا کر بھاگ گیا، ابو جہل ہماری طرف آ رہا ہے، اب ابو جہل کا مرنا مقدر ہے۔ اے میرے پیارے غلاموں چلو، میں تم کو بشارت دیتا ہوں۔ اللہ نے دو گروہ میں سے ایک گروہ کی میرے ساتھ بشارت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ واللہ، سرکار کہتے ہیں اللہ کی قسم، لَكَ عَنِّي الْآن انظر الى مسار القوم، میں اس قوم کے قتل گاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار عید کا چاند جب وہ طلوع ہوا تھا، عبداللہ بن عمر نے، ان کی ذرا آنکھ تیز تھی، انہوں نے جلدی چاند دیکھ لیا۔ جب آنکھ نے چاند دیکھا تو صحابہ خوش ہوئے، حضرت عمر فاروق مسکرائے، کہتے ہیں کہ میں تم کو آج بدر کا ایک واقعہ نہ بیان کروں، میں تم کو آج بدر کی بات نہ بتاؤں۔ جب بدر کی صبح ہوئی تھی نا 17 رمضان کی، جو آج کا دن ہے، 17 رمضان کا جب دن تھا، میرے محبوب نے صبح سویرے سویرے مجھ کو کہا عمر آؤ میرے ساتھ، میں تم کو بدر کے میدان کا ذرا جائزہ کرواؤں۔ میرے محبوب نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی تھی، سوٹی پکڑی تھی، میرے محبوب نے ایک دائرہ لگایا،
کہا عمر دیکھ لینا ابو جہل یہاں مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر جب وہ فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ میرے محبوب نے اپنی سوٹی کے ساتھ بدر کے میدان میں 70 دائرے لگائے تھے۔ سیرت نگار کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ تھمی تھی خدا کی قسم جو دائرے محبوب نے جنگ سے پہلے لگائے تھے وہ بندے اسی مقام سے 1 انچ بھی ہٹ کر نہیں مرے تھے۔ جس جگہ پر میرے محبوب نے کہا یہاں پر جب وہ ابو جہل مرے گا تو اس جگہ پر ابو جہل مرا پائے گا۔ جب سرکار نے کہا یہاں پر عتبہ مرے گا، میں دیکھ رہا ہوں یہ قتل گاہ فلاں فلاں بندے کی ہے، کہا اے میرے غلاموں مجھ کو اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے، مجھ کو رب نے بشارت دے دی ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں